بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کا پروگرام اس وجہ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے بالآخر تاریخ دے دی راولپنڈی پہنچنے کی. 26 نومبر کو اسلام آباد راولپنڈی پہنچنے کی کال دی ہے چیئرمین تحریک انصاف نے. اور ملکی حالات کس طرف جائیں گے, سیاسی منظرنامہ کس طرف جائے گا, اس تاریخ کا تعین کیوں کیا گیا, اور راولپنڈی آنے کا کیا مقصد ہے, راولپنڈی کی لیڈرشپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی امپورٹنٹ مہمان شیخ راشد شفیق صاحب ایم این اے ہیں اور شیخ رشید صاحب کے بانجے بھی ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جو کال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اس تاریخ کا تعین ہی کیوں کیا گیا 26 نومبر. راولپنڈی کی عوام اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب راولپنڈی آئے جی, اور 26 نومبر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا سنہرا ترین دن ہوگا. جی, اور پاکستان سے تو قافلے آئیں گے لیکن راولپنڈی میزبان ہے, ان کو بھی ویلکم کرے گا. اور راولپنڈی بذات خود اس دن کا انتظار کر رہا تھا. عمران خان صاحب کو جو حقیقی آزادی مارچ ہے وہ اپنے آخری مراحل کی طرف ہے, اور اس موجودہ جو 13 پارٹیاں امپورٹڈ حکومت ہے اس کے خلاف پورا راولپنڈی 26 نومبر کو باہر نکلے گا. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے جی, اور کوئی مطالبہ نہیں, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. اگر یہ حکومت 26 نومبر سے پہلے ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دیتی ہے تو راولپنڈی عمران خان صاحب کو آنے کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ ڈیٹ نہیں دیتے تو انشاءاللہ تعالی 26 نومبر کو جو عوام کا جمع غفیر ہوگا اور یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت اس کے آگے گھٹنے ٹیکے گی, پھر عمران خان اپنی مرضی و منشا کے فیصلے کرے گا. سر یہ بتائیں کہ عموماً جتنے احتجاج ہوئے ہیں آج سے پہلے پاکستان میں, ان کا رخ اسلام آباد ہوا کرتا ہے. آپ کے اپنے کئی مارچ دھرنے اسلام آباد میں ہوئے, اس دفعہ پنڈی جانے کا میسج کیا ہے, کس کو میسج ہے, کیا میسج ہے, اس پہ بتائیے. کسی کو کوئی میسج نہیں ہے. یہ 22 کروڑ عوام لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب نہیں کرنا چاہتے. جی, ہم پہلے مرحلے میں راولپنڈی آئیں گے. راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں, میں تو راولپنڈی اسلام آباد کو جڑواں شہر سمجھتا ہوں. لیکن ہم راولپنڈی پہنچ کر اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے. اگر ہماری ڈیمانڈ کو مان لیا گیا, ہماری ڈیمانڈ ایک ہی ہے. جی, ہم نے ایک ان کو ڈیمانڈ کی ہے کہ فری اینڈ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اگر یہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے تو اگر عمران خان صاحب ہمیں کہیں گے کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم اسلام آباد کی طرف روانہ. اور شیخ صاحب یہ بتائیں کہ راولپنڈی میں کیا انتظامات ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں میں جب سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں میں روڈ بلاکس وغیرہ بھی ہوئی, کہیں 10 بندے, کہیں 15 بندے, کہیں 20 لوگ, ایون لیڈرشپ بھی ساری پنڈی میں نہیں نکل سکی جب عمران خان صاحب پہ گولی چلی. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب کیا رسپانس ہوگا؟ نہیں ہے, جب عمران خان صاحب پہ گولی چلی تو اس کے دن جمعے کا دن تھا, اور راولپنڈی سے سب سے بڑا قافلہ جو لال حویلی سے نکلا اور فیض آباد تک ہم پیدل گئے, اور وہاں پر ہم نے آسوگات کی شیل بھی کو پیش کیا. لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے, ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے فیض آباد کے برج کے اوپر احتجاج کرنا. ہم نے احتجاج کیا, اور راولپنڈی کی قیادت بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہے. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جو 26 تاریخ کو آئیں گے تو آپ کو ہمیں کمیٹی چوک کا اسٹیشن ملا ہے. میں شیخ رشید احمد صاحب اور عارف عباسی صاحب کمیٹی چوک پر راولپنڈی کا سب سے بڑا تاریخی اجتماع کمیٹی چوک پر ہوگا. وہاں پر آتش بازی بھی ہوگی, وہاں پر پھولوں کی جو ہے خان صاحب کے اوپر نمائش بھی کی جائے گی, اور خان صاحب کا استقبال کیا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ اسلام آباد کی طرف رخ کرنا ہے تو خان صاحب کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. شیخ صاحب آپ نے فرمایا کہ آتش بازی ہوگی اور باقی چیزیں ہوں گی, لیکن ایک جو خطرہ ہے, میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے, ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے ہمارے ایک پی ٹی آئی کے آپ کے جو سینئر رہنما ہیں ان کی بھی, اسلحے کی بھی بات ہو رہی ہے خدا نخواستہ, تو دھمکیاں بھی ہیں. تو یہ کہیں خدا نخواستہ یہ کو فیصل واوڈا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ خونی مارچ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا اپنے لوگوں کو ہدایت ہے کہ وہ پرامن رہیں؟ پور امن عمران خان صاحب نے ساری زندگی ہمیشہ پور امن احتجاج کیے ہیں. یہ لوگوں کے تھوڑے سے جذبات ضرور تھے. جب ان کے قائد کو 4 گولیاں لگے اور 4 گولیاں لگنے کے بعد بھی وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو تو لوگوں کو دکھ تکلیف ہوتی ہے. وہ جو پہلے ایک آڈیو لیک تھی کہ جی بندے اور اسلحہ لے کے آئیں, وہ اس سے پہلے کی تھی. طریقے سے اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. جی, تو یعنی اس میں آپ اپنے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ انہوں نے پرامن رہنا ہے, کسی قسم کی کوئی انہوں نے جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ نہیں کرنی. سر ہمارے لوگ کسی جو مذہبی تنظیم یا کوئی ایسی تنظیم سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق تحریک انصاف سے ہے. یہ پرامن جماعت ہے.
इंशाल्लाह ताला एक गमला क्या है, एक जो दरख्त का पत्ता भी नहीं टूटेगा और हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जी अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बैकडोर चैनल पे बातचीत भी चल रही है। आपने भी कहा कि अगर हुकूमत पहले कोई बात कर लेती है तो हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या खबर है आपके पास, क्योंकि आप शेख रशीद साहब के साथ होते हैं और शेख रशीद साहब लेकिन जी तज्ज़ीम हुकूमत और को ख़बरों का चाहिए कि मरकज़ जो और महवर हैं, क्या है? मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई सियासी साख नहीं है। हम्म ये मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसकी कोई अवाम में अंदर इसके अंदर कोई कदर कीमत नहीं है। जी तो लिहाजा ये अगर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत वक्त से पहले अगर इलेक्शन अनाउंस कर दे हम्म तो मेरे ख्याल से इनकी इसी में इज्जत है। अगर ये नहीं करते तो अवाम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी। अच्छा, एक और बात सर बड़ी ज़रूरी है। आज आईजी इस्लामाबाद ने और इस्लामाबाद पुलिस ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें थ्रेट अलर्ट्स हैं, इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। तो क्या अरेंजमेंट की गई है पीटीआई की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से? ये तो मरकज और पंजाब को इस चीज का ख्याल करना चाहिए। मरकज और पंजाब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से तमाम हिफाजती इंतजाम करें। अगर जी, इमरान तो खान आपको साहब क्या को लगता है पंजाब कुछ आपके हुआ, साथ तावन कर रहा है? क्योंकि मोनिस इलाही साहब उस तरह सरगर्म नज़र नहीं आ रहे, परवेज इलाही साहब भी उस तरीके से सरगर्म नहीं है। आपका क्या तज्जिया है कि कहीं पंजाब और आप अब सेम पेज पे हैं या वो सफ़ा कहीं इधर उधर हो गया? चौधरी फैज अलाई साहब भरपूर तरीके से इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमने वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वाशरूम, हर किस्म का बंदोबस्त कर लिया है और जुमे से इंशाल्लाह ताला हमारे आप कैंप कमेटी लग चौक जाएंगे। पे रहेंगे या लियाकत बाग जाएंगे? हम कमेटी चौक पे रहेंगे। कमेटी चौक से हम आने वाले तमाम काफिलों को वेलकम करेंगे। ठीक, इसका मतलब कि आमदोरफ्त पब्लिक की भी बंद हो जाएगी मरी रोड पे? हो जाएगी 2-3, अगर की आजादी के लिए अगर पाकिस्तान को आजाद कराना चोरों, डाकुओं, लुटेरों से अगर 2 या 3 दिन या 4 दिन के लिए अगर मरी रोड बंद होता तो कोई ऐसा मसला अच्छा नहीं। शेख साहब, एक बात और बताएं कि क्या ये सिर्फ इंतखाबात का मुतालबा ही है या जो अहम तैनाती होनी है 26 तारीख को पहुंच के, उस हवाले से भी किसी को प्रेशराइज करना मतलूब है? हमारा एक ही मुतालबा है जी कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेट दी जी, जाए। बाकी कोई दूसरा मुतालबा नहीं है कि हमारा चीफ कोई साहब दूसरा कौन बने ना मुतालबा बने, नहीं, वो आपका मामला कोई नहीं है। मुतालबा नहीं। हम चाहते हैं कि आजादाना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेट दे दी जाए। हम जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शेख साहब, आखिरी सवाल, लेकिन बहुत ही अहम सवाल। तोशाखाना केस भी गवर्नमेंट ने एक तरफ उसको इनिशिएट किया है, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है, मीडिया भी उसके ऊपर बात कर रहा है। इसमें क्या अवाम में आपकी साख को असर नहीं पड़ा कि आप जो लोगों को कहते रहे कि जी आप कोई सारे असर चोर नहीं हैं, पड़ता सर, और लोग बड़े आपकी अपनी समझदार भी हैं। एक घड़ी निकल आई कि जिसके ऊपर कोई एक घड़ी क्लैरिफिकेशन की नहीं दी जा पा खातर, रही? एक मोहब्बे वतन, एक घड़ी की खातर एक मोहब्बे वतन को, उसकी इज्जत को छालना, कोई लोग बड़ी, ये 22 करोड़ अवाम बड़ी समझदार है। इमरान खान का कोई बैंक बैलेंस नहीं है। इमरान खान ने भरपूर तरीके से 22 करोड़ अवाम की जंग लड़ी है। इमरान खान के ऊपर लोगों का अंदर एतमाद है। वो ये घड़ी के छोटी मोटी चीजें इमरान खान की जो इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस टाइम 22 करोड़ अवाम का इमरान खान के ऊपर अंधा एतमाद है जी, और ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने देख लिया है। इन्होंने वीडियो, ऑडियो, हर किस्म की जो टेपें, हर किस्म के स्कैंडल निकाल के देख लिया है। जी, एक रात ये स्कैंडल निकालते हैं, अगली सुबह वो स्कैंडल जीरो हो जाता है। इमरान खान जो है वो मुहब्बे वतन, उसका तो जीना मरना रावलपिंडी में पाकिस्तान क्या के साथ आप है। क्या कहेंगे, कितने लोग जमा कर लेंगे वैसे इससे पहले? क्योंकि फैसल वावड़ा साहब ने कल कहा कि जितने लोग आपके मुझे मार्च ये में आ रहे पता है उतने कि उनके मुलाजिम हैं। रावलपिंडी में फैजाबाद से लेकर मीर हसन तक सर ही सर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो कोई अंदाजा, जैसे शेख साहब अक्सर औकात पहले प्रिडिक्ट कर आप देते ये हैं, आप अंदाजा भी? लगा लें कि फैजाबाद से लेकर मीर हसन तक मुझे पूरी उम्मीद है 2 से 3 लाख तक लोग रावलपिंडी के अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, पिंडी से, फैजाबाद से लेकर मीर हसन तक लोग, ठीक। ट्रैफिक नहीं, गाड़ियां नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, लोग होंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा होगा, पाकिस्तान का झंडा होगा। ठीक, तो यानी आपको ये लग रहा है कि हालात जो पीटीआई अपने फेवर में ले आएगी, लेकिन इस वक्त तक जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट ये हालात कहती है कि जी पीटीआई के हमें कोई फेवर में है। लोग बिजली के बिलों से तंग है, सुई गैस के बिलों से तंग है, रोजगार से तंग है। ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई। ठीक। ये बदतरीन और जालिम तरीन हुकूमत है और ये 27 किलोमीटर की हुकूमत है जिन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म तोड़ दिया। लोग इनकी शक्ल देखने के लिए तैयार अच्छा नहीं है। शेख साहब, एक ये और जब अहम campaign अहम के लिए सवाल। आएंगे इलेक्शन में, लोग जी इनको गंदे अंडे मारेंगे। जी शेख साहब, एक अहम सवाल है कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जो सादिक संजरानी हैं, जो चेयरमैन हैं सेनेट के,
ان کے خلاف پی ٹی آئی کوئی عدم اعتماد لانا چاہتی ہے یا ان کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کی؟ لانا چاہیے جی، میں تو چاہتا ہوں لانا چاہیے، وہ آسان فراموش آدمی ہے۔ میں اگر یہ سب سے بڑی سپر لیڈر ہے، عمران خان نے اس کے اوپر بہت بڑے احسانات کیے اور وہ خان صاحب کو کے احسان کو اس وقت نہیں دیکھ رہا، تو آنی چاہیے۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے، تو کیا کوئی آپ لوگوں نے کہیں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ اس کو ہٹائیں گے؟ لوگوں کو کی حکومت اور پارٹی کسی جگہ میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے سر۔ لیکن کیا کسی جگہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آپ نے انہیں ہٹانا ہے یا آپ اپنی رائے بتا رہے ہیں؟ مجھے اس چیز کا نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سنجرانی اس ٹائم عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو وہ احسان فراموش آدمی ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ کیا ہوگا، سال یا 1.5 سال یا 2 سال اور چیئرمین سینٹ رہ لے گا، تاریخ میں اس کا نام جو ہے آج سے سال جب تک اس کرتا ہے لوگ اس کو بھول جائیں گے، لوگ اس کو سیاہ روح سے یاد کریں گے۔ سنجرانی جو ہے وہ میں سمجھتا جمہوریت کے نام کے اوپر ایک ڈبہ ہے۔ ٹھیک، تو شیخ صاحب آخری آپ سے میرا سوال کہ اپنے مارچ کے جو شرکا ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ کہیں خدا نخواستہ کوئی وہ جو باتیں ہیں اسلحے کی وہ سچ نہ ثابت ہو جائیں، کوئی حالات خراب نہ ہو جائیں۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی بات کی ہے، پاکستان کی ترقی کی بات کی ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کی ہے۔ آپ راول پنڈی آئیں اور بھرپور طریقے سے عمران خان کا جو یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو جوائن کریں اور جو خان صاحب کی کال ہو اس کے طریقے اس کو فالو کریں، اور اگر خان صاحب ہمیں اسلام آباد جانے کو کہیں اسلام آباد کو جائیں، اگر ہمیں گھر جانے کو کہیں ہمیں گھر جانا چاہیے۔ ٹھیک، اور بیک ڈور چینل پہ آپ کو ابھی تک کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ کیا ہو رہا ہے یا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میرے علم میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ شیخ راشد شفیق صاحب موجود تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جنہوں نے بتایا کہ عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ راولپنڈی 26 نومبر کو جب پہنچے گا تو کمیٹی چوک ان کا وہ پوائنٹ ہے جہاں انہوں نے جمع ہونا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں لاکھوں لوگ شامل ہوں گے۔ بہرحال یہ وقت اس کے اوپر بتائے گا کہ پی ٹی آئی کتنے لوگ لا پاتی ہے، لیکن جو اہم چیز ہے پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان میں خدا نخواستہ ایسے کسی عمل کی جس کی وجہ سے یہاں حالات خراب ہوں، کشیدگی بڑھے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تاریخ بھی بڑی سینسٹیو ہے، بڑی حساس ہے، بڑا سوچ سمجھ کے معاملات کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ بیک ڈور چینل کو میرا یہ خیال ہے کہ جو وہاں ایفرٹ ہو رہی ہے اس ایفرٹ کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب کی یہ کوشش یقینی طور پہ گورنمنٹ کے اوپر، موجودہ نظام کے اوپر ایک پریشر بلڈ کرنے کی ایک ایفرٹ ہے، اور اس کا اس وقت سینسیبل سلوشن یہی ہوگا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے بریک سے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ عمران خان صاحب نے اپنی کال کی فائنلی ڈیٹ دے دی ہے، 26 نومبر انہوں نے دی ہے۔ یہ دن کیوں سلیکٹ کیا گیا اس کے حوالے سے ہم نے راشد شفیق صاحب سے بات کی۔ راولپنڈی میں کیا انتظامات ہوں گے یہ بھی بات کی۔ گورنمنٹ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیسے نمٹا جائے گا اس مارچ سے؟ عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے قبل اس وقت انتخابات کا، اس کے حوالے سے گورنمنٹ کیا کرے گی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کے اوپر ابھی بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب نے۔ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس ڈیولپمنٹ کو گورنمنٹ کیسے دیکھ رہی ہے؟ یہ تو ان کو گورنمنٹ کو پہلے ہی اس کا پتہ تھا جی، اس طرح کا ان کا پلان ہے۔ ٹھیک، وہ کریں، اپنا احتجاج کریں، تقریریں کریں، اپنی ڈیمانڈ دیں، لیکن ان کی ڈیمانڈ اس وقت تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس کے بعد انہیں واپس جانا پڑے گا، بیکاز آپ نے دیکھا ہی ہے کورٹ کی انسٹرکشن بھی ہیں، ہائی کورٹ اسلام آباد نے بھی یہ کہہ دیا ہے۔ البتہ جو لوگوں کو بے انتہا دشواری اور ناخوشگواری اس کا سامنا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور کئی دنوں سے یہ ایک طرح سے چل رہا ہے ڈرامہ کہ لوگوں کو تکلیف ہے، بچے اسکول نہیں جا پا رہے، لوگ ہاسپٹل میں جا پا رہے۔ لیکن رانا صاحب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے ڈیفینیٹلی ایسے واپس جانے کے لیے تو نہیں آ رہے نا، کچھ تو وہ اپنا مطالبہ لے کے آ رہے ہیں، اگر وہ سارا نہیں مانا جائے گا تو کچھ تو مانا جائے گا، ادروائز اتنی بڑی ایفرٹ، اتنے لوگ جمع کرنا، اتنا خطرہ، اتنے سارے تھریٹ الرٹس کے باوجود نکلنا، تو وہ تو تیاری سے آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے کچھ تو سوچ رکھا ہوگا، آپ لوگ کیا اس کے اوپر سوچ رہے ہیں؟ کون سی ڈیمانڈ جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئی ہے؟ ایک ڈیمانڈ وہ کر رہے تھے اپنا آرمی چیف کی
اپوائنٹمنٹ کے بارے میں مجھے کنسلٹ کیا جائے، وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، جس کے لیے انہوں نے پریشر ماؤنٹ کیا تھا کہ جی مجھے کنسلٹ کیا جائے. انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشنلی پوسیبل نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کیسے مان سکتے ہیں. کسی کو کنسلٹیشن کی پابند نہیں ہے. آپ دوسری ڈیمانڈ ان کی الیکشن کی ہے. اب الیکشن میں کتنی دیر رہ گئی ہے؟ کیا کل الیکشن ہو جائیں گے اگر ان کی ڈیمانڈ مان لی جائے گی تو؟ دیکھیں خان صاحب تو ارلی الیکشن چاہتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں آپ انہیں تاریخ دے دیں، تاریخ آپ مارچ کی دیں، اپریل کی دیں، مئی کی دیں. ڈاکٹر صاحب وقت کتنا رہ گیا ہے آپ کو یہ تو دیکھیں نا. جی اب اکتوبر میں تو الیکشن ہوں گے، اگلے اکتوبر میں، جی تو اب کتنا وقت رہ گیا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی یہ ایسا ڈیمانڈ ہے جو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس لیے وہ ایک طرح سے یہ ہے کہ انہوں نے پبلک موبلائزیشن. سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا گورنمنٹ اس چیز کے اوپر بالکل کوئی نیگوسیشن نہیں کرے گی؟ آپ اکتوبر سے پہلے الیکشن کرنے پہ راضی نہیں ہیں کسی صورت؟ نہیں نیگوسیشن کرنے میں کوئی نہیں کرے. نیگوسیشن تو ہر وقت تیار ہے نیگوسیشن کے لیے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں، جو ان کے ہی ایک طرح سے پارٹی ممبر ہیں اور اتنے ہی ان کے ہی سیکریٹائزر ہیں، وہ ہر نیگوسیشن میں شریک ہو رہے ہیں اور پراپر انٹروینشن ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نیگوسیشن کرنے والا بندہ ہے، کمیونیکیشن کرنے والا بندہ ہے. ہاں البتہ جو پارٹی لیڈر ہیں خان صاحب، ان کی خاص قسم کی طبع ہے کہ بڑک مارنی، پھڑک مارنی، اور پھر کبھی دھمکی دے دینی، کبھی پیچھے ہٹ جانا، کبھی آگے آ جانا. یہ کلا بازیاں چلتی رہیں گی. اس میں کوئی البتہ اس میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے. دیکھیے سینیٹر صاحب اس کو بالکل بھی لائٹ تو نہیں لیا جا سکتا نا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بے شک آ جائیں، آئیں اور چلے جائیں، مسئلہ تو ہے. لائٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں آپ تو پریشان ہوتے ہیں. ایک لیڈر نے دیا ہوا ہے، انہوں نے ایک ٹیسٹ کریں، وہ اپنے ڈیمانڈ کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی وہ بلڈوز کر دے؟ دیکھیں خدا نہ خواستہ میں صرف یہ جو جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ پنڈی آ رہے ہیں، پنڈی سے وہ اسلام آباد آتے ہیں، وہ 10 دن بیٹھتے ہیں، 12 دن بیٹھتے ہیں یا 2 دن بیٹھتے ہیں، تو نظام تو ڈسٹرب ہوگا. ملک کی اکانومی اس وقت یہ چیزیں افورڈ نہیں کر پا رہی. کوئی بیک ڈور چینل پہ چیزوں کو سپیڈ اپ کیا جا سکتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی نظام بالکل ڈسٹرب ہے، پہلے ڈسٹرب ہے. لوگوں کا بزنس ڈے ٹو ڈے بیسس کا ڈسٹرب ہے. جو دکانیں وہ بند ہوتی ہیں، جو بازاروں میں لوگ مزدوری کرتے ہیں، وہ پہلے ہی مہنگائی ہے اور مشکلات ہیں. ان کی مشکلات میں بے انتہا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بصورت ایک ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آنا، آپ نے ایک دو جگہ مختص پہلے بھی سپریم کورٹ نے کی تھی، اب ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی اسی طرح کی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ ایک تو راستے بند نہیں کریں گے اور سڑکیں بند نہیں کریں گے، موٹر ویز بند نہیں کریں گے. آپ نے کرنا پیسفل پروٹیسٹ کریں گے ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے نا جی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز تھے، کچھ اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ پیچھے ہوتے تھے ایسی باتوں پہ. اس دفعہ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جلدی یہ ایشو جو ہے، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سٹیک ہولڈر جو پہلے کہیں نہ کہیں نیگوسیشن کا حصہ ہوتے تھے یا دھرنوں کا حصہ ہوتے تھے، آپ اس کو کس طرح؟ نہیں دیکھو جی، ایک طرح سے سپورٹ تو اس کو ملی ہے ہمیشہ، اور اس میں کوئی شک ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے نہیں ملی. لیکن انہوں نے اب آگے جو ہے اعلان کیا ہے، جگہ جگہ کیا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کسی چیز میں اس طرح کی چیز میں یعنی آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیسیکلی بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگی تو جنرل آفیسرز کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے اور گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے تو ہم ان کو اسسٹ کرنے کے لیے آئیں گے. یہ ایک سیلی سی بات ہے. تو یہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، بیکاز دے آر ڈیوٹی بائنڈ کانسٹیٹیوشنلی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشو جو ہے، نو ڈاؤٹ اس پہ تکلیف تو لوگوں کو بے انتہا ہو رہی ہے، بٹ ایشو ول ریچ اٹس لاجیکل اینڈ. ان کو یہی کہا گیا کہ آپ انتظار کریں، بیٹھیں، اپنی تیاری کرتے رہیں، جب الیکشن آئے گا آپ الیکشن لڑ لیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ کہا کس کی طرف سے گیا رانا صاحب؟ یہ کہا کس کی طرف سے گیا خان صاحب کو کہ آپ تیاری کر لیں؟ مطلب کیا یہ پی ٹی آئی کی آپ کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ بات ہوئی یا وایا 30%؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لوگ ہر روز کہتے ہیں کہ الیکشن جب آئے گا آپ لڑ لیں الیکشن، آپ الیکشن کی تیاری کرتے رہیں. لیکن اب الیکشن نہیں ہو سکتا جب 3.5 کروڑ آبادی جو پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کی مشکلات ہیں، ان کا ریہیبلیٹیشن بہت بڑا ایشو ہے. وہاں بیماری ہے، فاقہ ہے، فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی گھر گر گئے.
آپ کو الیکشن کی پڑی ہے. جب یہ ہے کہ کوئی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو الیکشن کو ایڈوانس کرنا, تو ڈیٹ ہے, اس ڈیٹ کا آپ انتظار کریں, الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا سر, ایک بڑا ضروری سوال ہے کہ جو اس وقت جو ایک تو الیکشن ہے, آپ نے اس کے اوپر اپنا موقف دے دیا, اور دوسرا آرمی چیف کی تعیناتی آپ نے اس پہ بھی کہا کہ ہم نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی آپ کا کام نہیں ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے حساب سے کریں گے. بٹ اس میں لندن سے کیا ڈائریکشنز ہیں ان دونوں معاملات کے اوپر؟ میاں نواز شریف صاحب کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ لندن سے یہی فیصلہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو قانونی طور پہ جو پوزیشن ہے اپوائنٹمنٹ کی وہ بھی اسی طرح ہی ہوگی, اور یہ جو الیکشن ہے یہ ڈیٹ آتی ہے کانسٹیٹیوشنلی اسی پہ الیکشن ہوں گے. یہ لندن سے یہی انسٹرکشن ہے, کوئی اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سر, ایک بڑا اور ضروری سوال ہے کہ کیا سمری موو کر دی گئی ہے یا ابھی ہونی ہے؟ اس حوالے سے کیا انسائٹ ہے نئے چیف اس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں, میں چونکہ بیوروکریسی میں بھی رہا ہوں, سمری موو کرنے پہ کون سا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال کو ڈیٹ جو ہے وہ بنتی ہے 29 تک, 28-29, اس سے ایک دو دن پہلے ہو جائے گی نوٹیفکیشن, بس اتنی سی بات ہے. اور اس میں سمری کے اوپر کون سا زور لگتا ہے؟ سمری کو اتنا بڑا کام تو نہیں ہوتا ہے نا, انہوں نے ہوم ورک کر لیا ہوگا, ساری تھنکنگ کر لی ہوگی, ڈیلیگیشن کر لی ہوں گے, جو لوگ ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا. عموماً سینیورٹی کے حساب سے ریکمینڈ ہوتے ہیں, تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ تو سارا جو معاملہ ہے وہ فائنلائز ہو چکا ہوگا. اور آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ چلے خان صاحب تو جو سوچ رہے ہیں, آپ یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اور اس میں جو دوسرے جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں وہ سیم پیج پہ ہیں, چیزیں سموتھ ہیں, یا اس میں بھی کہیں کوئی آپس میں بھی ڈس ایگریمنٹ ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ایسی بات ہے, ٹھیک. اس طرح کی ڈائیورجنس نہیں ہے, اور پھر کنسنسس بھی ہے, اور پھر ایک بڑا اچھا پہلو ہے جی اس گورنمنٹ کا اور باقی اسٹیک ہولڈرز کا, دے آر کنٹینیولی ڈسکسنگ دیز ایشوز. کنسلٹیشن کا پروسیس ساتھ ساتھ چل رہا ہے, ایشو ٹو ایشو, آور ٹو آور, ڈے ٹو ڈے, تو اس لیے جو سارے جو ایریٹینٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ ختم ہوتے جاتے ہیں. بہت شکریہ سینٹر صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے اپنا پی ایم ایل این کا موقف دیا. ناظرین, عمران خان صاحب کی کال کے پیش نظر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب آ رہے ہیں راولپنڈی, 26 کو آ رہے ہیں. تاریخ بھی ایسی دی گئی ہے کہ جس کے حوالے سے مختلف طرح کے لوگ اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی اس کال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے ایک اس کے حوالے سے, آرمی چیف کے حوالے سے, اور اسی دنوں میں دیے, انہی ہفتوں میں دیے جس وقت یہ چیز ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یا الیکشن ہوگا یا جو ہے مارشل لا ہوگا. ٹھیک ہے, پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ چیزیں چل رہی, اور وہ ایک جمہوری پسند شخص نظر نہیں آتے اس پورے پروسیس میں اگر آپ دیکھیں, کیونکہ وہ اس میں ہے کہ یا تو میں ہوں, اگر میں نہ ہوں تو کوئی بھی نہ ہو, تو کوئی بھی نہ ہو والا حساب تو نہیں ہے. اور اپنے آپ کو یہ جمہوری پسند لوگ کہتے ہیں, ان کے ساتھ جو دائیں بائیں کھڑے ہیں بڑے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں, تو سب آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت اور کیا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے جیسے بات کی کہ حالات ایسے ہیں جس میں خدا نخواستہ مارشل لا کی طرف بات جا سکتی ہے, تجزیہ بھی اس پہ بات کریں, لیکن اس وقت تک جو فوجی قیادت کا جو رویہ ہے وہ بڑا جمہوری ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری پروسیس پہ بلیو کیا ہے. آپ اگر دیکھیں 2018 کا الیکشن تھا, اس وقت کی اپوزیشن کی جماعتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے, ہمیں ووٹ نہیں لینا چاہیے, ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہم نے مقابلہ کیا, آپ نے دیکھا, اور ہم آگے بھی انشاءاللہ جو ہے جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز کی لیڈرشپ, پاکستان پیپلز پارٹی. فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیا. اب ہم ناظرین کے لیے اور اپنے لیے, اپنے دیکھنے والوں کے لیے اس مارچ کو کس طرح پرامن کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کلیم امام صاحب ہیں, فارمر آئی جی اسلام آباد بھی ہیں, مختلف پوزیشنز پہ رہے ہوئے ہیں, اور بڑا اپنے دور میں انہوں نے چیزوں کو بڑے پیسفلی اور بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی صلاحیت ہے. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر, یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اس پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, بینگ اے فارمر آئی جی راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں؟ اب ظاہر ہے یہ ایک فیز شروع ہونے کو ہے,
PTI راولپنڈی میں فی الحال انہوں نے 26 نومبر کو کال دیا اور اس کے بعد وہ 27 کو یا 26 کو آگے بھی آ سکتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ڈیل کیا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ نہ رونما ہو؟ خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں کہ جس سے کوئی ملک میں ایک نئی خدا نہ خواستہ کوئی بحث نہ چھڑ جائے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں، پروٹیسٹ کرنا، ریلیز اور ایکسپریس کرنا یہ تو جمہوری حق ہے اور اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ویو پوائنٹس پہنچاتے ہیں، لوگوں کو موبیلائز کرتے ہیں اور وہ بڑا اسٹرانگلی بلیو کر رہے ہوتے ہیں اپنی کنوکشن پہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو حاصل کی جائے، اس کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال کریں، ریگولیٹ کریں اور انشور کریں کہ ان کے اس عمل سے کسی اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو. مثلا وہاں سے اسکول کے بچے بھی گزریں گے، ایمبولینس بھی ہوگی، لوگوں کے بزنس ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ، ٹوریزم چل رہی ہوتی ہے، اکانومی، مارکیٹنگ، ٹریڈ اور بہت سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ خود ہی ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ نمبر 1 یہ نہ ہونے دیں. نمبر 2 جو کہ گورنمنٹ ہے جن کا یہ کام ہے کہ اوور آل لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چیزیں کا مناسب انتظام کرنا، ان کو نمبر 1 مسلسل بات چیت کرنی چاہیے، نہ صرف سیاسی لیول پہ بلکہ ایس پی، ڈی سی اور جو انتظامی لیول پہ ان سے مسلسل بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کبھی کبھی بات مانی جاتی ہے، نہیں مانی جاتی، مختلف جو ہے ریٹریٹ ہوتی ہیں، تھوڑا اگریسو بھی ہوتے ہیں، لیکن بات چیت کا سلسلہ مسلسل چلنا چاہیے، نیگوشیٹ کرنا چاہیے اور ریگولیٹ کرنا چاہیے اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ کوئی تیسرا شخص اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ تو ان کو پوری اسی پلاننگ کے ساتھ چلنا چاہیے کہ بات چیت مسلسل کرتے رہیں، نیگوشیٹ کریں اور سینیریوز کریٹ کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تھرڈ پرسن یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیسے رسپونڈ کرنا ہے، ایگزٹ کیا ہوگی، انٹری کیا ہوگی. اور یہ میں کہتا چلوں کہ دیکھیں ایک واقعہ ہو چکا ہے، there is someone out there who has done it. یہ بہت ضروری ہے کہ تفتیش اس کیس کی جلد سے جلد مکمل ہو تاکہ اگر اس میں کوئی اور کردار ہے وہ بھی پکڑے جا سکیں، تاکہ ریلی والوں کو بھی یا حکومت کے بھی اگر کوئی ریلیز نکلتی ہیں اس پہ اس قسم کے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں. ٹھیک سر، آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے اس وقت تک جو بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ابھی آپ سے پہلے ہمارے ساتھ اسی شو میں تھے بھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ لے کے آ رہے ہیں، کوئی اس میں ایکسپیکٹڈلی لاکھوں لوگ ہوں گے. راشد شفیق صاحب تھے ہمارے ساتھ پنڈی سے. تو ایک بڑے کراؤڈ کو ایڈمنسٹریٹیولی پوائنٹ آف ویو سے، پولیس کے نقطہ نظر سے، اس کے اندر ظاہر ہے جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، نعرہ بازی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کی لگائی گئی جو بیریئرز ہیں ان کو کراس کرنے کی بھی کوشش ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں گورنمنٹ کو اور بالخصوص پولیس کو آن سپاٹ کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے جس سے وہ اس وقت کی جو سچویشن ہے، جو ٹینس انوائرمنٹ ہے، اس سے ریلیکسیشن کی طرف جایا جائے اور چیزوں کو آسان کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو ان کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ کس رستے سے آئیں گے، اس رستے میں حکومت کو ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے. جو لوگ ریلیز لے کے آئیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی تحفظ فراہم کریں اور ان کو بھی ایک اسموتھ پیسج، کیونکہ وہ بھی ایک موٹیویٹڈ اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو پروگرام ہے وہ سکسیسفل ہو. گورنمنٹ کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ اگر کوئی لے کے آیا ہے، پروٹیسٹ کر رہا ہے، وہ بھی سکسیسفلی جو ہے کلمینیٹ ہو. جگہ اور پیسج اور کہاں پہنچنا ہے اس کو بالکل طے کر لیں اور اپنے لوگوں اور ان کے لوگوں کے درمیان مسلسل رابطہ ہونا چاہیے. کچھ شر پسند عناصر ادھر سے یا ادھر سے کوئی یہ کام کرتے ہیں تو انتظامیہ اور ان کے لوگوں کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں، ہم محرم کے بہت سارے جلوس نکلتے ہیں، مسلسل رابطہ رہتا ہے. 12 ربیع الاول کے جو ہوتے ہیں اس میں بھی رابطہ رہتا ہے. جہاں رابطہ منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹرسٹ لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو دوسرے لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، دونوں لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ خیریت سے یہ ہو. آئی ایم شیور کہ کسی کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ بدمزگی پھیلے، کیونکہ کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن دیر آر پیپل ود ان دا رینکس آلسو اور آؤٹ سائڈ بھی جو یہ چاہیں گے کہ اس کو ایکسپلائٹ کریں. تو اگر ان کی مسلسل جسے آپ کہنا بات چیت جاری رہے اور اس میں کوئی جو ہے خلا نہ آئے، وہ ٹوٹے نہ،
تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ یہ سکسیسفلی یا آرام سے یہ چیز ہینڈل نہیں ہو سکتی. ہاں اگر ایگریشن ہوتی ہے تو پولیس ہیز دا پاور ٹو یوز ریزنیبل فورس. اور اس میں بھی جو ریلیز والے ہیں ان کا بھی جسے آپ کہنا کہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہیئر از اے ریڈ لائن ویئر پولیس کین یوز فورس, بیریئر لگائے گی, ٹیئر گیس کر سکتی ہے یا ریگولیٹ کر سکتی ہے. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ فارمر آئی جی اسلام آباد کلیم امام صاحب موجود تھے. تفصیل سے ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اس طرح کی سچویشن میں کیسے ہینڈل کیا جائے. جو بڑی امپورٹنٹ بات ہمارے ساتھ کی کلیم امام صاحب نے, اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی کہ ہمیں پولیس کو اور جو پروٹیسٹرز ہیں انہیں ہر سطح پہ انہیں انگیج رکھنا ہوگا. گورنمنٹ اپنے لیول پہ بات کرے لیڈرشپ کے ساتھ, اور اسی طریقے سے جو نیشنل لیول کے اوپر بھی اس میں ایک انگیجمنٹ ضروری ہے, لوکل لیول کی انگیجمنٹ ضروری ہے. چیزوں کے درمیان ایک ٹی او آرز بنانے ضروری ہیں, ایس او پی سیٹ ہونا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے ایسے حادثے سے بچا جا سکے, کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن سے بچا جا سکے, اور پیسفلی جو پروٹیسٹرز اپنا میسج دینا چاہیں گے وہ دے سکیں, اور اسٹیٹ اپنا جو ایسٹس ہیں, پبلک پراپرٹی ہے, اس کو پروٹیکٹ کر سکیں. یہی ایک میرا خیال ہے کہ بیسٹ اس کا وے آؤٹ ہے, جس کے اوپر چلتے ہوئے اسلام آباد پولیس, راولپنڈی پولیس اور دیگر جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس مارچ اور اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.